حدیث مبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ واجبی طور پر ان کو حکم دیں۔ پھر فرماتے تھے کہ جس نے ایمان کی بنا پر اور تقرب و ثواب کی غرض سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی اور معاملہ ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہی صورتحال رہی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عقیل، یونس اور ابو اویس نے ایسے ہی روایت کیا ہے، یعنی جس نے رمضان کا قیام کیا، اور عقیل کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس حدیث کی روشنی میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دن میں روزے رکھنے کا حکم ہے اور رات میں قیام کا، نصف شب میں جاگنے کا حکم ہے۔ اللہ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، وہ لازمی رکھنے ہیں، مگر قیام کے لیے مسلمانوں کو پابند نہیں کیا۔ یہ اس کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا کہ میرا بندہ کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ محنت مزدوری کر کے غریب انسان میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ پوری رات کا قیام کرے۔ پہلے وقت میں تو لوگ سحری کے وقت میں قیام کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3 دن تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ پھر چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کے لیے نہیں آئے۔ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب تمام صحابہ نے الگ الگ نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ آج آپ جماعت کروانے کے لیے تشریف کیوں نہیں لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حجرے سے تم سب کو دیکھ رہا تھا اور میں خود نہیں آیا کہ کہیں تم پر تراویح نماز فرض نہ کر دی جائے۔ پھر تراویح کی نماز عشاء کے وقت پڑھائی جانے لگی۔ تراویح میں ہم قرآن پاک پڑھتے اور سنتے ہیں، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ سورۃ مزمل میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے کپڑے میں لپٹے ہوئے نبی، اٹھ اور پڑھ، قرآن کو پڑھ ٹھہر ٹھہر کر ترتیب کے ساتھ۔ اس سورت کو ترجمے سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کہیں سختی نہیں کی۔ اللہ کو علم ہے کہ میرے بندے نے دن بھر مزدوری اور کام کے بعد تھکن ہو جاتی ہے تو اس نے انسان کی آسانی کے لیے رات کا قیام فرض نہیں کیا۔ جتنی انسان عبادت آسانی سے کر سکتا ہے کرے، لیکن کرے ضرور۔ قرآن پاک کا نزول بھی 27ویں رمضان مبارک کی شب کو مکمل ہوا۔ اس لیے اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کیا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں علم ہو کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے ہر جگہ آسانی پیدا کی۔ یہ انسان ہی ہے جو نہ قدرہ اور نہ شکرہ ہے۔ پورا سال قرآن کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمیں علم ہو کہ اللہ ہم کو کن باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے نہ ملتی ہو۔ ہم تب تک ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے جب تک اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اب پھر بات کرتے ہیں ٹاپک پر۔ رمضان المبارک میں دن میں روزے اور رات میں قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ دن میں روزہ رکھ کر اور رات میں قیام کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔